کی جو نیڈز ہیں وہ کیوں نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غازی بروتھا فار ایگزامپل may have been started by somebody before، لیکن اس کا ابھی تک وہ کوئی کھدائی نہیں ہوئی تھی، یعنی 1000 میگا واٹ کا وہ ہے، بیکاز انہوں نے حکومت توڑ دی تھی نا ان کی. نہیں جو بھی کیا، حکومت توڑ دی نہیں توڑی، ایک چیز نہیں بنی ہوئی تھی اگلے نے بنا دی تو اچھا کیا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا برا کیا. اگر موٹر وے بھی بے نظیر بنائی جاتی، جب نواز شریف نے اس کو شروع کر کے چھوڑ دیا تھا تو بند پڑی رہی، جب تک نواز شریف واپس نہیں آیا تو شروع نہیں کیا. تو دیٹ واز اے ٹائم وین وی ور ہیونگ پالیٹکس آف ریونج، اینڈ ان دیٹ ریونج اکانومی واز آلسو کیم پارٹ آف دیٹ ریونج. یہاں پہ 2007 میں آپ کو لوڈ شیڈنگ اگر 1 گھنٹے کی ہو رہی ہے اور 2008 کے اسی جولائی میں اگر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 18 گھنٹے کی ہو رہی ہے، تو کیا کوئی آسمان سے آپ انویسٹمنٹ لے آئے ہیں، کوئی نئی انڈسٹری لگا دی ہے، یا کیا وجہ ہے کہ آپ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کہہ جی کہ آپ کے زمانے کا وہ ڈیٹ تھا، اگر ہمارے زمانے کا ڈیٹ تھا تو وی ور پروڈیوسنگ 14,000 میگا واٹس، ناؤ دے آر پروڈیوسنگ 6,000 میگا واٹ. سو ویئر از دا ریسٹ گون؟ The thing is that because of the circular debt, the government is not paying up. If they pay up today, آج لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی پاکستان میں. تو وہی تو بات ہے، اکانومی جو ہے وہ آپ کہہ رہے تھے آپ نہیں اکانومی شوکت عزیز صاحب نے غلطیاں ضرور کی ہوں گی، بٹ اوکے ہی کنسنٹریٹڈ آن دا کنزیومر مارکیٹ، کنزیومر مارکیٹ، انڈسٹریز ہماری نہیں لگی، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف جابز ور کریٹڈ، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف جابز ور کریٹڈ، ان امپلائمنٹ کم ہوئی تھی، لونز دے دیے لوگوں کو، اب مقروض ہوئے گھوم رہے ہیں نوجوان، گاڑیاں چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس مطلب they don't have the industrial base to sustain that economy. یہ آتا ہے ٹائم جب الیکشنز ختم ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں جو آج فال آؤٹ ہو رہا ہے، اس وقت اگر یہ صحیح ڈیسیجن لیے جاتے 2008 فروری کے اندر، تو یہ آج جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت تھی، جو 1-1.5 سال کے بعد اب سوچنا شروع کیا لیکن عمل نہیں کر رہے. اسی وقت یہ چیزیں جو تھیں وہ ٹھیک کرنے کی تھیں. آپ آئے، کولیشن گورنمنٹ تھی، آپ نے بیان دیا کہ جی کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر نے اس وقت کے، اور سارا جو تھا آپ کا جو کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو گیا، اینڈ پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ دیٹ منی آؤٹ اینڈ موسٹ آف دا منی کیم انٹو دبئی، اینڈ یو نو ہاؤ مچ. بٹ یو نو دیٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے نا کہ آپ جو تمام چیزوں کی مہنگائی اور یہ سب چیزیں جو آج آ رہی ہیں، یہ سبسڈیز دے کے آپ پوری کر رہے تھے، جو سبسڈیز الٹیمیٹلی لفٹ ہونی تھی. دس از یور جاب، اف یو آر دا گورنمنٹ یو ہیو ٹو گیو دا سبسڈی. کہاں نہیں دے رہے دنیا میں؟ امریکہ میں سبسڈی دے رہے ہیں، آسٹریلیا میں دے رہے ہیں، انڈیا میں دے رہے ہیں. اس کا امپیکٹ پھر کیا ہوتا ہے بجٹ پہ؟ جو مرضی امپیکٹ ہو. دس از اس کو آپ یہ بات نہ کریں. If you put holes in the pocket, you put the holes wherever, as long as you are feeding your people, you are employing them, you are giving them relief, that is the job of the government. That is the job of the government. At the same time also digging a very deep hole in the budget, Ijaz Sahab. نہیں وہ ٹھیک ہے. Ultimately somebody will have to pay. It was not such a big hole as it is today. مثال کے طور پہ 5 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں لوگ، تو 15-20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. آپ نے صرف اپنی حکومت کی حد تک تو نہیں کرنی ہوتی. آپ عوام سے پوچھ لیں، ایک سروے کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ 2006 2007 میں یا 2002 سے آگے خوشحال تھے یا آج خوشحال ہیں؟ پچھلے 1.5 سالوں میں تو بالکل تباہی آ گئی. اتنی تباہی آ گئی ہے کہ سبسڈی دینی تو الگ بات ہے. You are taking the money out of my pocket. Look at the petroleum prices. They should be at 20-26 rupees per gallon. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ویورز، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ اعجاز الحق صاحب ہیں. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم جاری رکھیں گے اپنی گفتگو. ویلکم بیک ویورز. انسائٹ ود جاوید ملک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میرے ساتھ آج شروع کی گفتگو ہیں اعجاز الحق صاحب، جو کہ آف کورس فیڈرل منسٹر رہے ہیں ریلیجس افیئرز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹریکشن کافی رہی ہے ان کی جو ہمارے دینی مدارس ہیں اور ان سب کے حوالے سے. اور ابھی جو چیز ہم ڈسکس کریں گے اس سیگمنٹ میں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے نام سے، یا میں یہ کہوں گا کہ لبادہ اوڑھ کے، دین کا لبادہ اوڑھ کے کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ دین کو، ہمارے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں تو یہ بالکل صحیح ہوگا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا ہمارے دین کا جو ہمارے طریقہ بتایا گیا ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ اس طرح کی انتشار کو پھیلائیں، بلکہ اسلام امن کا نام ہے. ان کی کیونکہ انٹریکشن رہی ہے کافی ریلیجس مدارس سے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو ریزنز کی وجہ سے لائم لائٹ پہ ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے ڈسٹنگوش کیا جائے. آپ ریلیجس افیئرز کے منسٹر بھی رہے ہیں، اور آف کورس دینی مدارس اور جو ہمارے دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ کی انٹریکشن رہی ہے. خصوصاً آپ کے والد صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جھکاؤ رکھتے تھے دینی جماعتوں کی طرف. یہ جو اس وقت کا ایک فینومینا
نکلا ہے جہاں پہ طالبان کہیں اس کو، القاعدہ کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، تحریک نظام ہے یہ یا وہ، تو اس میں یہ ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو کہ اصل میں ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جن کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو یہ فینومینا کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک کانسپریسی ہے. یہ جو انسرجنسیز ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ دے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائٹ. دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی بیس کیمپ نہ ہو، جب تک کوئی اس کا بیس کیمپ نہ ہو تو یہ انسرجنسی جو ہے ان کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو پورا سسٹم چلا ہے پاکستان میں تھوڑا سا اس کا 1 منٹ لوں گا، بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب نیٹو فورسز آئیں افغانستان کے اندر یا الائیڈ فورسز آئیں تو ان کو اس خطے کی ہسٹری کا پتہ تھا. ان کے ساتھ کون تھے؟ پارٹ آف دا الائیڈ فورسز برطانیہ تھا. تو ماسٹر مائنڈ جو اس کے پیچھے ہے، جو ان کو وہاں اسٹریٹجیکلی بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ برطانیہ کے لوگ ہیں، امریکنز نہیں. امریکنز اس خطے کو اتنا نہیں سمجھتے کیونکہ جہاد افغانستان کے دوران دے ور کیپٹ اوے فرام انٹریکٹنگ ود دی مجاہدین. انہوں نے کیا کیا؟ 2 چیزیں کی انہوں نے. ایک تو یہ کیا کہ یہ سائیکی کو دیکھا انہوں نے پختونوں کی کہ کیا ہے، تو انہوں نے اس وار کو شفٹ کر دیا پاکستان کے اندر. مطلب القاعدہ کا نام دے کے، وہ پرانے جو لوگ رہ گئے تھے ان کا نام دے کے کہ 200-300 کوئی ایسی فیملیز ہیں جو رہ گئیں جہاد افغانستان، جن کی عمر اب کوئی 70-80 سال ہوگی. جب یہ انہوں نے یہاں لڑائی شروع کی تو ان کو پتا تھا کہ جتنے لڑنے والے جنگجو ہیں یا مجاہدین ہیں وہ آ جائیں گے پاکستان کے اندر، اور یہاں پہ لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہاں پہ لائٹ فورسز جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ جو کرنا چاہیں گی وہ کریں گی. دوسری بات، ہم نے باقاعدہ اس کا ایک سروے کیا تھا کہ کون لوگ ہیں یہ جو یہ کر رہے ہیں. اس کے اندر 15 سے 20% وہ ایلیمنٹ ہے جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کے نام پہ، شریعت کے نام پہ جو قانون میں جلدی آ جائے گی، جسٹس جو ہے وہ کوئک ملنی شروع ہو جائے گی، اور جنرلی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک ہم نیک کام کر رہے ہیں. لیکن ان کی تعداد صرف 18, 15, 20% ہے. 20% وہ ایلیمنٹ اس کے اندر آیا ہے جو کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے، جو جنہوں نے ریزینٹمنٹ ہے، جن کے ماں مر گیا، ڈرون اٹیک ہو گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، گھر تباہ ہو گیا، اس نے بھی بندوق اٹھا لی کہ میں چلوں گا. 60% ایلیمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ سارے کرمنلز ہیں، وہ ٹھگس ہیں، ان امپلائڈ ہیں، امپاورمنٹ چاہتے ہیں، یوتھ ہے ینگر جو جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا جو بندوق اٹھا کے میں بھی چلا جاؤں اور لوٹ مار میں حصہ لے لوں. دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ جو آرمی آپریشن میں جگہوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے سوات کے اندر، وہاں سے کیا نکل رہا ہے؟ کچھ تو میں نے خود اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو کچھ دوست لے کر آئے تھے جن کا تعلق ہے فوج کے ساتھ. سونا نکلتا ہے وہاں سے، جو یہ عورتوں سے جمع کرتے تھے دین کے نام پہ. وہاں سے کرنسیز نکلتی ہیں، افغان کرنسی نکلتی ہے، وہاں سے ڈالرز نکلتے ہیں، اور وہاں سے دنیا کی بہترین شراب بھی پکڑی جاتی ہے. تو یہ کون سے ریلیجس ایلیمنٹ ہے جن کے کیمپ سے ایسی چیزیں نکلیں گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اکوپمنٹ وہاں پہ آ رہے ہیں، دیکھیں اب ہمیں یہ اس بات پہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمیں سچ بولنا چاہیے. اور پرویز مشرف صاحب کو سچ اس وقت یاد آیا جب وردی بھی اتر گئی اور کرسی بھی ہٹ گئی، اور انڈیا جا کے ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا جی کہ بلوچستان میں جو ہے وہ کون باہر سے پیسہ دے رہا ہے اور یہاں پہ کون دے رہا ہے. اور اب رحمان ملک صاحب کو 1.5 سال کے بعد یاد آیا اور انہوں نے بھی بتایا کہ بلوچستان میں بھی ہے، کہاں سے آ رہا اور یہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں ان کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن اکوپمنٹ جو انیشلی آیا وہاں پہ ہماری آرمی سے وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں، خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وی آر ایٹ وار. ان ریالٹی ابھی بھی ہماری جو پاک فوج وہاں پہ ڈیولپ آگے بڑھ رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ریکور ہو رہی ہیں، دیز آر سوفسٹیکیٹڈ ویپنز. چیک پوسٹس ہیں ان کی اپنی، ان کے ریڈیو اکوپمنٹس ہیں، ان کے ریڈیو چینلز چل رہے ہیں. تو یہ فنڈنگ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے صرف فنڈنگ سے بھی نہیں ہوتا، ہم کیوں نہیں انکور کرتے ان قوتوں کو جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اگر وہ ممالک ہیں، کیا وہ ایجنسیز ہیں بیرون ملک کی، آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں ایکسپوز کیا ان کو؟ ہم نے نہیں کیا، ہم نے یہ غلطی کی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں کیا. بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی میٹنگز میں نے خود بتایا، میں نے کہا میری انفارمیشن ہے، میرا انٹریکشن تھا، لوگ آتے تھے وہاں سے، میران شاہ سے آتے تھے، باجوڑ سے آتے تھے، دیر سے آتے تھے، میرے جاننے والے جو تھے افغانستان سے آتے تھے جو ملتے تھے، جن کے بچے بھی آتے تھے یہاں پاکستان کبھی ملنے وہ بتاتے تھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے. ابھی دیکھیں ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو یہ ممبئی میں لیکن انہوں نے لیکن کس طرح سے انہوں نے